جب تک حضور کی سیرت کا یہ سورج طلوع نہیں ہوا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ دل کی یہ نگری ویران ہے، جب اس ویران نگری کے افق پہ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عبداللہ کے لخت جگر، ساری کائنات کے نور نظر، حسن کائنات، جمال کائنات، محبوب کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، منبع فیوز و برکات، جامع الصفات والکمالات، روح کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سورج طلوع ہوتا ہے، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو آپ کی سیرت کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی کی منظر کشی سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ عتیقہ رفیقہ لئیقہ محبوب پیغمبر کی حبیبہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ ترجمے کا وقت نہیں ہے۔ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعر میں ایک دعویٰ کرتی ہے، دعوے پہ دلیل یہ پیش کرتی ہے کہ دنیا کا سورج صرف کے وقت طلوع ہوتا ہے، دنیا کا سورج فجر سے لے کے مغرب تک طلوع رہتا ہے، لیکن میرا سورج جیسے دن کو طلوع رہتا ہے رات کو بھی طلوع رہتا ہے۔ دنیا کا سورج صرف دن کے وقت تابانی بکھیرتا ہے، میرا سورج رات کے وقت بھی تابانی بکھیرتا ہے۔ دنیا کا سورج دنیا کو صرف دن کے وقت نورانیت بخشتا ہے، دنیا کا سورج صرف دن کے وقت دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن میرا سورج جیسے دن کے وقت دنیا کو روشن کرتا ہے، اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی میرا سورج دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، ناموس